अस्सलाम वालेकुम नादरीन, ये बात तो हो गई पुरानी कि डस्का का इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने भारी वोटों की अक्सरियत से जीत लिया है। उनकी जीत का मार्जिन रहा 21,000 वोट उन्होंने लिए, तकरीबन 1,11,000 से ज़ायद। और हैरत की बात नहीं है इसमें कि पीटीआई के उम्मीदवार अली असद मली को मिले 83,000 वोट। लेकिन ये 83,000 वोट इसलिए नहीं मिले कि अवाम ने उन्हें जोक दर जोक वोट दिए। उसकी वजह यह है कि जो पिछले इलेक्शन में उम्मीदवार था तीसरे नंबर का, जिसने 54,000 वोट लिए थे, उसको इस दफ़ा पीटीआई के हक़ में विड्रॉ करवाया गया। ये 54,000 वोट अगर निकालें तो फिर अली असद मली की ज़मानत ही ज़ब्त होने वाली थी। ये तो बात हो गई पुरानी, रिज़ल्ट आ गया, लोगों ने वोटों की तादाद देख भी ली, सुन भी ली, गिन भी ली, तबसरे भी आ रहे हैं। हम भी इसका मैं भी तज्ज़िया करने की कोशिश करूँगा कि ये डस्का इलेक्शन क्या सबक दे के गया है और क्या सबूत छोड़ के गया है और क्या मुस्तक़बिल का लाए अमल इसमें इख्तियार करने के लिए पैगाम दे गया है पीटीआई को भी और नून लीग को भी। वो क्या बात है जो पीटीआई को समझ नहीं आ रही और वो किस खुश फहमी में मुबतला है। नाज़रीन, जब से नतीजा आया है, नून लीग वालों को तो खैर हक़ है कि वो खुश हों, खुशियाँ मनाएं और जश्न मनाएं। बड़ा ज़ोर लगाया जब नतीजे आने शुरू हुए। जो पीटीआई सपोर्टिंग मीडिया है उसने अली असद मली को नौशीन इफ्तिखार से आगे रखने की एक घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सके और हिम्मत हार गए। बिल आखिर उन्हें ये शो करना पड़ा कि नौशीन इफ्तिखार आगे जा रही हैं और फिर वो कामयाबी का ऐलान भी करना पड़ा। लेकिन इस कामयाबी के ऐलान को उन्होंने फिर डिफ्यूज़ करने की कोशिश की, उन्होंने भी, और ज़ाहिर है उनसे ओपिनियन बनी पीटीआई के सपोर्टर्स की भी, और खैर शायद तो हो सकता है उनकी अपनी ज़ाती राय भी यही हो। लेकिन जो राय सामने आई है वो ये है पीटीआई के सपोर्टर्स की जानिब से कि नून लीग ने कोई मार्का नहीं मारा, कोई कमाल नहीं किया, ये सीट उन्हीं की थी, तो उन्होंने वो अपनी सीट जीत लिया। बल्कि नून लीग को तशवीश होनी चाहिए कि जीत का मार्जिन कम हो रहा है, और जनरल इलेक्शन में ये मार्जिन और कम हुआ तो नून लीग को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। ये उनका तज्जिया है। वो उसको अपना तज्जिया कह रहे हैं, मैं इसको उनकी खुशफहमी समझता हूँ। नाज़रीन, इसमें खुशफहमी क्यों है ये मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन इसमें पैगाम क्या है पीटीआई के लिए? इसमें पैगाम पीटीआई के लिए ये है जो उसको समझ में नहीं आ रहा कि अवाम को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है, क्योंकि वो उनका अख्तियार ही नहीं बनाना, ना उनकी उसमें कोई राय ली जाती है, ना ही उनकी मानी जाती है। इसको तो बनाने में हुकूमत भी जो है वो बेबस है, उसको भी कोई और ही इनपुट देता है, और अगर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो तो फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तूफ़ान खड़ा होता है। और जबकि अवाम का तो हाल ये है कि मोदी का जो यार है गद्दार है का नारा लगवा दो तो वो यही सड़कों पे नारा लगाते फिरते हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का ताज उनके सर पर सजा दो तो बड़े फ़ख्र से ये टोपी पहने फिरते हैं। और फिर जब रजीम बदले, पॉलिसी बदले, तो फिर बेशक चीन का जो है मंसूबा वो कैप कर दो और उसके पैसे खा दो, अवाम फिर भी चुप ही रहती है। अवाम के अख्तियार में क्या है? और इसी तरह दिफाई पॉलिसी कि किधर कितनी फ़ौज लगानी है, इंडिया के साथ अब तजारत करनी है, कब सीज़ फायर रोक देना है, कभी अवाम का काम नहीं है, ना ही उसका कंसर्न है। अवाम का जो कंसर्न है वो ये है कि जितना वो कमाते हैं उसमें उनका किचन जो है पूरा महीना चलता रहे, जो वो कमा रहे वो रोज़गार उसका लगा रहे। किसी के घर में अगर उसका बेटा जवान हुआ है तो उसको नौकरी मिल जाए, और वो अगर नौकरी पे लगा हुआ है तो उसकी नौकरी बरकरार रहे। ये टोटल कंसर्न है अवाम का, और ये बेसिक और बुनियादी कंसर्न है, और ये जायज़ कंसर्न है। बुनियादी ज़रूरत ही, भूख जब आदमी की ख़त्म नहीं होगी, रोज़गार उसको नहीं मिलेगा, उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, उसको सेहत नहीं मिलेगी, उसको अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा, तो उसकी बला से कोई इक़्तिदार में आए और कोई जाए। यही अवाम 10-10 साल जर्नैलों को भी बर्दाश्त करती रही है,
اپنا چپ کر کے سر پھینک کے کام کرتی ہے، اوپر اقتدار لینے والے جانے اور چھیننے والے جانے. جب ان کو کال کی جاتی ہے تو جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس کی کال پہ باہر بھی آ جاتے ہیں، اور وہ آئے بھی تمام جماعتوں کے ساتھ ساتھ. وہ پی ٹی آئی کی کال پہ بھی جب انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید پی ٹی آئی اب ایک تبدیلی لے آئے گی اور پی ٹی آئی اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرے گی. پی ٹی آئی جیسا کہ عمران خان صاحب کے کنٹینر پہ اعلانات تھے، پیٹرول 30 روپے کر دے گی لیٹر اور 1 کروڑ نوکریاں دے گی، 50 لاکھ گھر دے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جوک در جوک لوگ آئے، آنے والوں کی بہنیں اور بیٹیاں ڈی چوک میں ناچی بھی یہاں تک. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کے ساتھ ٹوٹل فراڈ ہو گیا ہے. جو کچن ان کی تنخواہ میں پورا ہو رہا تھا وہ 15 دن بھی نہیں چلتا، 15 دن بھی نہیں چلتا ان پیسوں میں. اس سے ڈبل ٹرپل خرچہ ہو گیا ان کا اس کو پورا رکھنے کے لیے. لیکن ان کی آمدنی میں قطعاً کوئی اضافہ نہیں ہوا گزشتہ 3 سال سے. بجلی، گیس، پیٹرول، قیمتیں آسمان پہ جا رہی ہیں. یہ تو بات کی چیزیں، آسانی بنیادی چیز، آٹا، دالیں، گھی، دودھ، یہ جو بنیادی زندہ رہنے کے لیے ضرورت کی چیزیں، یہ بھی ایک عام غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو گئی ہیں. جو رمضان پیکیج آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چینی سستی ملے گی یوٹیلیٹی سٹور سے، لیکن اس کو جو 5,000 کا سودا اور خریدے گا. اب جو ایک مزدور جس نے دیہڑی میں آج کمایا ہی 1,500 روپے ہے، 1,200-1,500 روپے، وہ کہاں سے 5,000 کا سودا خریدے گا بھائی؟ کیا کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ؟ یہ میسیج دیا ہے ڈسکا میں عوام نے کہ نو مور پی ٹی آئی. اور یہ بات، اور جبکہ گورننس کا جو حال پنجاب میں ہے، جو لاہور کا حال ہوا، جو پہلے چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ والے، چمکتا لشکتا اور میٹروز اور گرین اورنج لائنوں سے سجا ہوا، وہ اب کوڑوں کو ڈھیروں سے اٹا پڑا ہے. یہ بات سلیکٹرز کو، لانے والوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اسی بزدار گورننس کے ساتھ جنرل الیکشن میں جاتا ہے پنجاب تو پھر پی ٹی آئی کلین سویپ ہے. نون لیگ کو آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا. یہ بات سلیکٹرز کو سمجھ آ گئی ہے. 30 ایم پی ایز ہیں اور 5 ایم این ایز ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے. تو اب ایسا ہے کہ اگر تو کامیاب ہو جاتا ہے پلان بی اور پنجاب میں بزدار حکومت ان پارلیمنٹ کے اندر سے چینج ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کوشش کریں گے کہ پنجاب میں ڈیلیور کرنے کی، تاکہ جو نون لیگ جب الیکشن میں آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ پنجاب کا برا حال ہو گیا. اسے لوگوں کو پی ٹی آئی کے پاس کہنے کے لیے یہ ہو دے گا ہم نے یہ کر دیا، اور وہ پی ٹی آئی یا جو بھی نیکسٹ مائنس بزدار گورنمنٹ ہوگی تو وہ ایک ٹف ٹائم مل سکتا ہے نون لیگ کو. لیکن اگر جیسا کہ کوشش ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی جانب سے جہانگیر ترین سے ملاقات کر کے ان کو کول ڈاؤن کرنے کی، اگر وہ کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی چلتا رہتا ہے سلسلہ، اور بزدار حکومت کے ساتھ ہی الیکشن آ جاتا ہے نون لیگ کے لیے، تو وہ نون لیگ کے لیے بہت ہی سوٹیبل ہے، بہت سوٹیبل ہے. نون لیگ کی خواہش اور کوشش یہ ہوگی، عمران سے زیادہ نون لیگ کی خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ بزدار برقرار رہے، حکومت میں رہے. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی پارلیمانی تبدیلی کی طرف جاتی ہے اور نون لیگ اس طرف جانے کا نام نہیں لیتی. تو دیکھتے ہیں یہ بات پی ٹی آئی کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں. فی الحال جو ان کو یہ خوش فہمی ہے کہ مارجن کم ہو رہا ہے پی ٹی آئی نون لیگ کا الیکشنز میں، اس خوش فہمی میں ان کو نہیں رہنا چاہیے. وہ اس لیے کہ اب ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ فرض کر لیں وہ تیسرے کینڈیڈیٹ کی وڈرال والا ایشو چھوڑ کے کہ مارجن کم بھی ہو رہا ہے، تو 21,000 کے مارجن سے اس دفعہ ہرایا ہے، اور کم ہو جائے گا تو 10,000 کے مارجن سے ہرا دیں گے، 5,000 کے مارجن سے ہرا دیں گے، 1,100 ووٹوں سے بھی ہرا دیں تو سیٹ چلی جائے گی پی ٹی آئی کی سیٹ، وہ پھر نون لیگ کی ہوگی. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی آئی کو. بہت اچھی بات ہے، نہیں آ رہی تو آئندہ کے لیے عوام کے لیے، پنجاب کے عوام کے لیے بلیسنگ ہوگی. یہ تو تھی پی ٹی آئی کی خوش فہمی کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. اب میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ الیکشن کیا ثبوت
اس نے چھوڑا ہے اور کیا پیغام دے رہا ہے؟ ناظرین، جو یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے خود ہماری نہیں، پی ٹی آئی کی جانب سے، کہ یہ کوئی کارنامہ نہیں کیا نون لیگ نے، یہ نون لیگ کی اپنی نشست تھی جو گزشتہ کئی سالوں سے نون لیگ کے پاس چلی آ رہی تھی، اور اس دفعہ بھی نون لیگ کی تھی، خالی ہونے پر ضمنی الیکشن ہوئے، اس نے وہ سیٹ واپس لے کے کوئی کارنامہ نہیں کیا۔ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ پھر جو پہلے پولنگ ہوئی تھی فیبرری میں، اس میں الیکشن کمیشن کا عملہ بمائے بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپرز چوری کیا پی ٹی آئی نے۔ ظاہر ہے نون لیگ کا تو وہ حلقہ ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، اس کو تو ووٹ پڑ گئے تھے، اور یہ بات آپ خود مان رہے ہیں۔ اس کی تحقیقات کے لیے انکوائری آفیسر مقرر کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور جب تحقیقات میں آپ سامنے آئیں گے اور آپ وہ ذمہ داران سامنے آئیں گے جنہوں نے یہ سب کیا، تو ان کو سزائیں بھی ہوں گی اور ڈسکوالیفیکیشنز بھی ہوں گی۔ ناظرین، پیغام اس الیکشن کا یہ ہے، ڈسکا الیکشن کا، کہ عوام نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ نو مور تبدیلی۔ جو نون لیگ کا سپورٹر تھا وہ تو اس کے ساتھ انٹیکٹ ہے، جنہوں نے تبدیلی کے لیے ٹرائی کیا تھا پی ٹی آئی کو، نیوٹرل ووٹر تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ شاید تبدیلی آ جائے، شاید کرپشن ختم ہو جائے، شاید حالات بہتر ہو جائیں، شاید ملک آگے ترقی کی شرح پر گامزن ہو جائے، شاید پاکستان کو اقوام عالم میں عزت مل جائے، گرین پاسپورٹ کو عزت مل جائے۔ گرین پاسپورٹ کو یہ عزت ملی کہ پاکستان کو برطانیہ نے ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے وزیر داخلہ کو بھی ویزا نہیں دیا، اور کابل نے پارلیمانی وفد کا طیارہ اترنے نہیں دیا، امریکہ نے انوائرمنٹل کانفرنس میں نہیں بلایا، چائنا ناراض ہے، سعودیہ ناراض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ عزت ہے پاکستان کی جو ملی۔ مہنگائی کا وہ عالم ہے کہ مزدور کی مزدوری میں یا ایک تنخواہ دار کی تنخواہ میں اس کا مہینہ پورا نہیں ہوتا۔ بے روزگاری کا وہ عالم ہے کہ نئی نوکریاں ملنا تو دور کی بات ہے۔ جو پہلے سے روزگار پر تعینات لوگ تھے، روزگار جن کے پاس تھا، ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بے روزگار ہو کے وہ خطۂ غربت سے نیچے چلی گئی ہیں خاندان۔ تو نو مور، پیغام یہ ہے کہ نو مور۔ اگر یہی حالات اسی طرح چلتے رہے تو 2023 کے الیکشن میں پی ٹی آئی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ نون لیگ تو یہی چاہتی ہے، پی ٹی آئی والے کیا چاہتے ہیں یہ ان کے آگے کی حکمت عملی بتائے گی۔ جو اپڈیٹس ہوتی رہیں گی روشن پاکستان نیوز پر، اس سے آپ کو آگاہ بھی کروں گا، اور اس پر تجزیے اور تبصرے بھی آپ کو دیتے رہیں گے۔ مزید اپڈیٹس تک کے لیے اجازت دیجیے راشد ویب کو روشن پاکستان نیوز سے۔ روشن پاکستان نیوز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔